सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ईद के चंद दिन रह गए हैं और अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल है। किसी जगह पे हल्फ़नामे लिखवाए जा रहे हैं, किसी जगह पे बताया जा रहा है कि अगर आपने इसकी खिलाफ़वर्ज़ी की तो लाखों रुपए जुर्माना होगा। अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल है। हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं इस वक़्त पाकिस्तान में, वो भी बताएँगे आपको कि क्या-क्या चल रहा है। ज़रा तफ़सील से बताएँ सर, क्या हो गया यहाँ पे? ईद की जो रौनकें हैं वो मुझे लग रहा है काम में ज़्यादा इसी पे तवज्जो दी जा रही है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक़्त तक पूरे मुल्क में बस एक ही मसला चल रहा है कि तमाम कस्बों, यूनियन कौंसिलों, थानों, इलाकों और डिस्ट्रिक्ट बार्स में और बड़े शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को बस एक ही दरख्वास्त दी जा रही है कि किसी न किसी तरीके से कादियानी कम्युनिटी ईद की नमाज ना अदा कर ले, हमारे इस्लाम को खतरा ना हो जाए, या जो है हम ये जो कादियानी कम्युनिटी है ये कुर्बानी ना कर ले। तो सारा जो फोकस है इस वक्त तक जो है वो इसी बात के ऊपर है कि जी सब जो है वो दरखास्तें जमा कराएं, पुलिस को पाबंद करें, कोशिश करें। तो उसी चीज का एक शाखसाना है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर से उन्होंने श्योरिटी बांड और बयान हल्फी और ये जो क्या कहते हैं हैंड आउट है वो लिखवाए गए हैं। किसी का नाम उन्होंने रख दिया मुचलका जो नेक चन्नी रख दिया, किसी का नाम श्योरिटी बांड रख दिया, किसी का नाम बयान हल्फी रख दिया, किसी का उन्होंने वो रख दिया कि तहरीर बनाए ज़रे जमानत कार्रवाई। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से जो है कार्रवाइयाँ चल रही थी। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको हाँ बता जी, देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ बताइए है। ज़रा बताइए हमारे देखने वालों को पता चले कि लिखा क्या है? जी बिल्कुल, जो पुलिस की तरफ से जो एक परफॉर्मा बनाया गया है कादियानी कम्युनिटी के लिए, उस पर लिखा हुआ है कि मुचलका जाती नेक चलनी। उस पर लिखा है मैं मुसम्मी, जो बंदा होगा वो अपना नाम, अपने वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, घर का एड्रेस, थाना और तहसील लिखने के बाद उसके आगे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि तहरीर हाजा इकरार करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक ना तो इसकी नमाज अदा करूंगा और ना ही कुर्बानी करूंगा। कानून वाला के तहत हस्ब ज़ैल अहकामात की तामीर का पाबंद होऊंगा और अगर मैं किसी भी किस्म की कोई कोताही करूंगा तो मैं उसका खुद जिम्मेदार होऊंगा। इस परफॉर्मे के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, पहले इस परफॉर्मे को सामने रखकर पुलिस की तरफ से मुतलका थाने को दिया गया और वहां पे सर्कल में जितने थाने थे उसको दिया गया। बाद में इसके अंदर एक चीज और ऐड कर दी गई और वो ये थी कि अगर इसमें कोई किसी किस्म की कोताही करूंगा तो मबलग 5 लाख रुपए बतौर तावान हर्जाना हुकूमत पंजाब पाकिस्तान के खजाने में दाखिल कराऊंगा, जिसमें मेरा कोई उज़र ना होगा। अच्छा सर, कई ऐसे लेटर इस वक्त मीडिया पे भी चल रहे हैं, आपके पास भी हैं और पुलिस की तरफ से भी बकायदा तौर पर ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जी, पुलिस ने जो है यहाँ पर चकवाल के इलाके में, कलर कहार के इलाके में श्योरिटी बांड के नाम से जो है वो पुल करवाए हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुसम्मी नाम लिख के तहसील आगे शनाख्त का लिखा है कि हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं अहमदिया मसलक के नुमाइंदगान में से हूँ और जिम्मेदारी उठाता हूँ कि अहमदिया मसलक आईन पाकिस्तान बाशमूल तरमीम की मुकम्मल पासदारी करूंगा और कोई ऐसा अमल नहीं करूंगा जिससे इलाके का अमन खराब हो और इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी करवाता हूँ कि अहमदिया मसलक की जानब से कोई ऐसा फेल ना होगा जिससे नक्शे अमन पैदा हो। श्योरिटी बांड लिख कर दे दिया है ताकि सनद रहे। नीचे उनका नाम है, साइन है, शनाख्ती कार्ड नंबर है और उनका मोबाइल नंबर है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हर शहर, कस्बा, अभी सिंध से भी हमारे पास एक रिपोर्ट है कि सिंध से भी कुछ इस तरह के आर्डर जारी हुए। जी बिल्कुल, जो है वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मीरपुर खास अंदरून सिंध जो है, वहाँ की जो बार काउंसिल है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो एक लेटर लिखकर अपने जो बार काउंसिल है उन्होंने दिया है, हाई कोर्ट में जमा करवाया है और उन्होंने उसमें भी यही इसी बात का जिक्र किया है कि ये जो रेजोल्यूशन है जिसके तहत 295 CPPC की जो है, इसके तहत जो है ये कार्रवाई करके तो अहमदिया कम्युनिटी को जो है पाबंद किया जाए और उनको रोका जाए कि वो जो है इस सारे मामला में से पीछे रहे। और ये जो है उनके थे प्रेसिडेंट थे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मीर परवेज अख्तर तालपुर, ये उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे सर्कुलर जो है वो तमाम थाना जात को भी दिया गया है, वहाँ की जो वहाँ पे जो कोर्ट है उसको भी दिया गया है
اور اس کے علاوہ جو وہاں کے نمبردار اور وڈیرے ہیں ان کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس بات کا خیال کریں کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی بندہ جو ہے وہ قادیانی کمیونٹی کا رہتا ہے تو اس بات کی طرف اسپیشل توجہ دیں کہ وہ اس کی نماز ادا نہ کرے اور قربانی نہ کرے۔ یہ جو بھی لوگ درخواستیں دے رہی ہے، جس طرح لاہور ہائی کورٹ بار ہے، سندھ کی ابھی آپ نے بتائی، اس وقت ان سب کے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ احمدی قربانی نہ کرے اور نماز نہ پڑھے، اور پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں، غربت کا مسئلہ نہیں، لوگ خودکشی کر رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں، لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، کوئی کسی کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی سڑک کے کنارے ہی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے جو حالات پاکستان میں، آپ کے نزدیک کیونکہ کیا خیال ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ احمدی جو ہے وہ قربانی نہ کرے بس؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو معاملات ابھی تک ہمارے سامنے رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے مطابق تو سب سے بڑے معاملات یہی نظر آ رہے ہیں بار بار، کبھی آزاد کشمیر سے، کبھی ناروال سے، کبھی سیالکوٹ سے، کبھی راول پنڈی سے، کبھی سندھ سے، کبھی حیدرآباد سے، کراچی سے، لاہور سے، ننکانہ صاحب سے، شیخو پورہ سے، اور کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں درخواست یا کوئی ایسی چیز نہ موصول ہوئی ہو جس کے اندر کسی جگہ پہ پولیس جو ہے وہ چوٹی بانڈ لکھوا رہی ہے، کسی جگہ پر جو ہے وہ ٹی ایل پی کی طرف سے درخواست دے کے ان سے لکھوایا جا رہا ہے۔ تو مسلسل یہی ایک کنٹینیوسلی کام چل رہا ہے کہ اس وقت آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو بہت زیادہ کرائم ہے جسے آپ ہیڈس کرائمز کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ قتل ہے، اقدام قتل ہے، 302 ہے، اغوا برائے توان ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، رابری، یہ ساری چیزیں جو ہے جس کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے اس وقت، جو بظاہر سوشل میڈیا کے ذریعے یا جو پولیس کی طرف سے اور اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس ذرائع کی طرف سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر یہاں پر جو قادیانی کمیونٹی ہے اگر وہ عید کی نماز پڑھ لیتی ہے تو شاید جو ہے وہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا اور اسلام پھر بچ نہیں سکے گا۔ تو اسلام کو بہت زیادہ شدید خطرہ ہے اور اسلام کو بچانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ ٹی ایل پی جو اپنی قربانی پیش کر رہی ہے اور وہ سامنے آ کر بس، اور پورا ملک جو ہے انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، انتظامیہ، جوڈیشری، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تھانے، اسپیشل برانچ، کرائم برانچ، تمام لوگوں کو انہوں نے ایک ہی جگہ پہ پڑھنے کے لیے، جیسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں پڑھنے پاتا ہے، کہ وہ لوگ جو ہے وہ درخواستوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، خود تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں کوئی قادیانی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بکرا نہ خرید لیا ہو، کسی نے کوئی اطلاع نہ دے دی ہو، کوئی لکھ کر نہ دے دے، کوئی ہمارے سامنے ایسا مسئلہ آئے۔ تو بہرحال ابھی تک تمام جو جرائم ہے ان کے اندر جو بڑا جرم ہے اس وقت وہ یہی ہے جس کو ملک فیس کر رہا ہے، وہ یہی ہے کہ قادیانی کوئی جو ہے وہ عید کی نماز نہ پڑھ سکے۔ سر یہ بتائیے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اور بھی تیزی آئے گی؟ جی بالکل اس میں تیزی ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک پولیس کا لیٹر پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی جس میں پولیس کی طرف سے جو ڈی پی او ڈیرہ غازی خان ہے جی انہوں نے اس کے اوپر کمانڈ دی ہے، اور انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے اپنے متعلقہ سرکل کو، ڈی ایس پی صاحبان کو اور جو باقی ایس ایچ او صاحبان ہیں اس میں لکھا ہے کہ سرکل صاحبان، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سرکل صاحبان ہدایت برائے متعلقہ احمدی کمیونٹی بسلسلہ عید الاضحیٰ 2025 دفتر تحریر ہے کہ جو یہ جو 7 جون 2025 بمطابق 10 ذی الحج 1446 کو عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی۔ اس تناظر میں بعض حساس مذہبی و قانونی معاملات کے پیش نظر ضابطۂ فوجداری اقدامات نہایت ضروری ہے۔ نیز پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 263 اور آرڈیننس 1984 کے تحت قادیانی مرزئی نام نہاد احمدی کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اور انہی شعائر اسلام اور عبادات اور مذہبی علامات استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے، جن میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا بھی شامل ہے۔ لہذا آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے تھانہ کی حدود میں مقیم احمدی کمیونٹی کے سرکردہ افراد اور ان کی عبادت گاہوں کے منتظمین سے مل کر میٹنگ کریں اور انہیں آئین پاکستان کے متعلقہ قوانین کے مطابق جو ایس او پی سے آگاہ کیا جائے اور واضح ہدایت کی جائے کہ وہ قربانی سمیت کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جو شاعر اسلام کی خلاف چاہتا ہو۔ لہذا اس کی بابت کو یقینی بنایا جائے احمدی کمیونٹی کے سرکردہ افراد منتظمین سے تحریری طور پر سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے کہ وہ آئین حدود کے ضوابط کی مکمل پاسداری کریں گے اور کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ سرکل آفیسر ڈیرہ غازی خان۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پولیس کو کتنا خوف ہے، انتظامیہ کو کتنا خوف ہے، انہوں نے اپنے سرکل میں ایک لیٹر جاری کیے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے متعلقہ تھانوں میں جائیں اور جا کے دیکھیں وہاں پہ کتنے جو منتظمین ہیں جو احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان سے شورٹی بانڈ بھروائیں، ان سے ایفیڈیوٹ بھروائیں تاکہ کل کو کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر نہ پیدا ہو سکے۔
تو کپڑے شپڑے تو نئے پہن سکتے ہیں کہ ابھی اس کی طرف توجہ نہیں کی ان کی؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. ابھی تو کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر یہ لوگ کہیں گے کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو شکل ہے، ہمارا جو چہرہ ہے وہ قادیانی افراد سے ملتا ہے، تو لہٰذا ان کو کہیں کہ اپنا چہرہ بھی بدل لیں اور ساری چیزیں وہ بدل لیں. تو بہرحال یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ابھی تک جو ہے وہ اس طرف تو توجہ نہیں گئی، دینی پوری چاہیے ضرور جی. پریشانی کے. میں کہتا بہت ضروری ہے یہ طریقے. بیک حالوں کو چاہیے کہ دکانوں پہ بھی جا کے دیکھے کئی کپڑے تو نہیں خرید لینے. بس اگر ان کا دھیان چلا جائے گا تو وہ ضرور اس طرف اس توجہ کریں گے. ابھی تو ان کو ایک ہی مسئلہ ہے کہ بس آپ قربانی نہ کریں اور عید نہ پڑے. چلے بہت شکریہ سر، بہت تھینک یو. نہیں مذاق میں یہ تو میں کہہ رہا ہوں، نیک کپڑے پہننے، پھر آپ اگر نہائیں گے عید والے دن نہائے کیوں ہے، پھر اگر گوشت کھا لیا، قربانی کا نہیں بھی کھایا ویسے ہی کھا لیا، گوشت کیوں کھایا، پھر جناب آپ نے کیپ کیوں پہنی ہوئی ہے، پھر آپ نے جناب کوئی بھی بہانہ ہے. یہ یہاں پہ بات نہیں رکے گی، میں آپ کو جو سیدھی بات بتا رہا ہوں. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہو، دوسرا کوئی اٹھائیں گے پھر اٹھائیں گے پھر اٹھائیں گے، عید ختم ہوگی کوئی نیا شو شروع ہو جائے گا. تو جہالت ہے، میں تو اس کو یہی کہوں گا. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں. 75 سال سے یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. 75 سال سے تو اسلام نے پاکستان میں ترقی نہیں کی. 75 سال میں تو رشوت ختم نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا نہیں ختم ہوا، بچوں کے ساتھ مدرسوں میں جو کیس ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، رشوت ختم نہیں ہوئی، چوری ڈاکہ کوئی چیز ختم نہیں ہوئی 75 سال. اچھا یار اس دفعہ یہ کر کے دیکھ لو، شاید بہتری آ جائے. کوششیں تو کرنی چاہیے، اسی طرح اسلام جو خطرے میں ہے وہ بچے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کی حالت، ان کی سوچ دیکھیں. وہ کیا کہتے ہیں، چھوٹی سوچ اور پیر میں موچ، آگے نہیں بڑھنے دیتے. بیڑا گرک تے ٹھنڈی سڑک. میں کیا کہوں اب اس پہ. آپ نے دیکھ لیا پولیس بھی، علماء بھی اسی کام پہ لگے ہوئے اور کسی کو کوئی کام نہیں. وہ سمجھتے یہ سب سے بڑا اس وقت جہاد ہے. کیا ہے، دیکھتے رہے چینل ہمارا بھی، تاکہ ہم بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتے رہے. سبسکرائب